آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ کے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے جوڑ دیا اور دین اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ دین اسلام یہ وہ نظام ہے کہ جس میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اصول موجود نہ ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ عقائد ہوں، یا پھر چاہے ہمارے معاملات ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں دی ہے،
اور یہ ساری کی ساری آگاہی ہمیں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو معاملات سے متعلق ہے، اور معاملات ناظرین کرام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہمارے عقائد ایک طرف اور دوسری طرف معاملات ہیں، وہ کتنے مضبوط اور مستحکم ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے عبادات میں تو بہت زیادہ مضبوط مستحکم رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو دیکھا گیا ہے اور جو جانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بہت کمزور نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں تعلیمات نبوی کی روشنی میں؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج جو محترم علمی شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف سب سے پہلے آپ کو کراتا چلوں۔ محترم جناب مفتی نوید عباسی صاحب ماشاءاللہ سے مدرس ہیں جامعہ قمر الاسلام سلیمانیہ میں، اور بہت عرصے سے تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جید اور ممتاز عالم دین ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے شریک مجلس ہیں، بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے انسان، مفتی شاہد مدنی صاحب، سرپرست اعلیٰ ہیں دعا نیٹ ورک کے، اور میں گاہے بگاہے ان سے مختلف حوالوں سے رہنمائی لیتا رہتا ہوں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں، مفتی حاجی حبیب اللہ صاحب، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو معاملات کی جو اہمیت ہے اس کو تھوڑا سا واضح فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا، آپ کے چینل کا شکریہ کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم یہاں دین کی بات کر سکیں، کیونکہ اس دور میں بہت کم ہو رہا ہے۔ تو جی ٹی وی کو بار دیگر مبارکباد کہ ماہ رمضان المبارک ہو، ماہ محرم ہو، اور اب ربیع الاول کا مہینہ، ہم کل بھی جو ہے وہ بیٹھے تھے علامہ شہیدی صاحب کے ساتھ، تو ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساتوں میں ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا۔ تو نبی علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو اس مبارکباد کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے میں یہ آپ کے گوش گزار کروں کہ معاملات ہمارے آپس میں کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے اپنی سیرت کی روشنی میں رکھ دی ہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ خوبصورت نمونہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت۔ اسوہ حسنہ جو ہے حضور نے کس طریقے سے معاملات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیے۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے تو جان کے دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ کیا بات۔ اور جہاں تک آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی تھی عبادات، تو دیکھیے اسلام کا جو تصور عبادات ہے وہ بھی بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیے تو اس کا تعلق بھی معاملات کے ساتھ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ اگر 5 وقت کی نماز کے لیے آتے ہیں تو باہم آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہفتے کے بعد جمعے کا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے حوالے سے وہاں بات ہوتی ہے، دیگر اقوام کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پھر سال کے بعد بڑے اجتماعات ہیں، حج ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں دوسروں کا خیال کرنے کا جو ہے وہ ان سے درس ملتا ہے۔ تو اسلام میں بنیادی طور پر میرے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، یہ تمام چیزیں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہیں۔ اور اس میں فرق مراتب نہیں ہونا چاہیے معاملات میں کہ یہ بڑا ہے تو اس سے مجھے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، تو یہ آدمی غریب ہے، چھوٹا ہے، تو اس سے مجھے دوسرے لہجے میں بات کرنی ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ایک خاتون آتی ہے اور لوگ اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام سے کہتی ہے چلیے میرے ساتھ، دھوپ میں لے کر نبی علیہ السلام کو وہ عورت کھڑے ہو جاتی ہے اور اپنی بات کرتی ہے، اور نبی علیہ السلام اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کو جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کافر اور مشرک بھی آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ خوبصورت برتاؤ کیا۔ آپ کی مسجد میں کوئی ایسا شخص آ گیا جو اسلام کو نہیں مانتا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی کھانا پیش کیا۔ تو ہمارے پڑوس کے معاملات آج اصل میں بنیادی طور پر ہم بگاڑ کا شکار اس لیے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کر رہے۔
آج دنیا یعنی میں عبادات پہ پوری طرح زور ہے، لیکن یہ ہے عبادات کہ- تو ہمارے ہاں ہیں، جی ہاں۔ لیکن ان عبادات کی جو روح ہے وہ ہم سے دور ہو رہی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے بھائی ہے اور یہ جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملات صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا جو ہے وہ ہمیں درس دیا گیا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہیے یہ کہ ہم بہت سارے یہاں پر تفریق کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمان اس زمانے میں ذبح علی کا شکار ہیں۔ کشمیر کو دیکھ لیجئے، فلسطین کو دیکھ لیجئے، اگر ہم یکجا ہو جائیں، ہمارے معاملات اچھے ہوں تو دوسرے لوگوں کے معاملات از خود ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اس باب میں پیش نظر رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ فرق مراتب کا مسئلہ ہے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے، ہم عبادات تو ہماری الحمدللہ جیسے تیسے ہو ہی جاتی ہیں، لیکن جو لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہماری کمزوریاں بہت زیادہ ہیں اور کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں دین اسلام کی روشنی میں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، کہ ایسے معاملات کے حوالے سے جو کمزور ہیں وہ عبادات متاثر ہوتی ہیں ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم موضوع معاملات کے حوالے سے۔ اگر ہم کل تعلیمات قرآن و حدیث کو دیکھیں تو 5 ابواب پر وہ تمام نصوص تقسیم ہوتی ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ نمبر 1 عقائد، ٹھیک، نمبر 2 عبادات، ٹھیک، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاقیات۔ بہت خوب۔ اگر ہم معاملات جو آپ کا موضوع ہے اس کی جانب آئیں تو یہ بیسیکلی باب مفاعلہ ہے، اور جہاں پر باب مفاعلہ ہو وہاں پر جانبین سے عمل ہوتا ہے، جیسے مقابلہ 2 افراد کے درمیان ہوگا، تو معاملہ جو ہے وہ 2 افراد کے درمیان ہوگا، جانبین کے درمیان ہوگا، فریقین کے درمیان ہوگا۔ اگر ہم انفیکٹ بات کریں تو یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ معاملات میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاملات کے حوالے سے جو ہمیں تعلیم کیا گیا تھا ہم نے نہ اسے پڑھا، نہ اسے سمجھا، اور نہ ہی عملی طور پر ہم نے اسے اپنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام فرما لیا ہے، اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے۔ فَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، تو ظلم میں نے تمہارے درمیان بھی حرام رکھا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میں جب غور کرتا ہوں تو ہمارے معاشرے کے چند طبقات ہیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 اساتذہ، نمبر 3 لیڈرز، نمبر 4 میاں بیوی، اور نمبر 5 دوست۔ معاملے میں یہ پانچوں اس وقت نل بٹا نل نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ نیو جنریشن کے اندر انقلاب کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ وہ معاملے کو، والدین کے معاملات کو دیکھیں تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی خطرناک رویہ، استادوں کو دیکھیں تو وہ مفاد پرست ہو چکے، دوستوں میں جائیں تو دوستوں کے رویے بڑے خراب ہو چکے، لیڈرز کو دیکھیں چاہے وہ مذہبی لیڈرز ہوں چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں، ان کے اندر وہ وسعت قلبی نظر نہیں آتی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم فرمائی تھی، ان کے اندر وہ وسیع الذہنی نظر نہیں آتی جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ہماری تربیت فرمائی تھی، ان کے اندر وہ عالمگیریت والی سوچ نظر نہیں آتی جو کہ ایک مسلم قائد کے اندر ہونی چاہیے۔ وہاں پر بربادی، دوستوں میں بربادی، پھر گھر کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کی بنا پر بچوں نے سیکھنا تھا، وہاں پر بربادی۔ تو اس لیے ہم سب کو من حیث القوم معاملات کو بہتر کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے معاملات وہاں پر بہتر ہوتے ہیں جہاں پر ضبط ہو، صحیح۔ آج ہم میں ضبط نہیں ہے۔ معاملات وہاں پر بہتر ہوتے ہیں جہاں پہ صبر ہو،
आज हम में सब्र सब्र नहीं है। मामलात वहाँ पर बेहतर होते हैं जहाँ पर इज़्ज़त व तकरीम हो। क्या बात। आज हम में एक दूसरे के लिए जज्बा इज़्ज़त व तकरीम नहीं है। मामलात वहाँ पर होते हैं बेहतर जहाँ पर मफादात अज़ीज़, अपने ज़ाती मफादात अज़ीज़ ना हों बल्कि कौमी मफादात अज़ीज़ हों। मैं अक्सर ये बात बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ कहता हूँ कि उन कौमों ने तरक्की की जिन्होंने अपने ज़ाती मफादात को मफूक किया, कौमी मफादात को फ़ाइक़ किया। वाह वाह। आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम मजहबी मफादात को, कौमी मफादात को, मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात पर क़ुरबान कर रहे होते हैं। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम एक गंदम का ढेर बेचा जा रहा था, उसके पास से गुज़रे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है। दाम बताया गया, या रसूल अल्लाह इस दाम पर मैं ये गंदम फ़रोख्त कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ढेर में अपना दस्ते मुबारक दाखिल फरमाया। तो नीचे जब आपने चेक फरमाया तो वहाँ पर गीली गंदम थी। तो आपने दस्ते मुबारक को बाहर निकाल कर फरमाया ये क्या है। तो अर्ज़ की वो गंदम चूँकि गीली थी तो मैंने नीचे कर दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसे ऊपर क्यों ना किया, यानी क्या तुम्हारा इरादा गोया के धोखा देने का है। और फिर एक जुमला फरमाया, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। क्या बात। आज आप देखें कि हमारी न्यू जनरेशन जो चाहती है इनकलाब आए, हम अच्छे बने, अच्छी कौम बने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बने, लेकिन जब वो अपने मुआशरे के उन लोगों को देखते हैं कि जो मुआशरे को चला रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर उन्हें मज़हब के नाम पर धोखा नज़र आता है, कहीं पर उन्हें सियासत के नाम पर धोखा नज़र आता है, कहीं पर उन्हें शोहरत और इज़्ज़त के नाम पर धोखा नज़र आता है, तो हमें बर्बादी के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का अमली पहलू यूँ अपना लें कि मोमिन सच्चा सुच्चा होता है। जब मोमिन सच्चा सुच्चा हो जाए, ज़ाहिर व बातिन में यकसा हो जाए, उसके मामलात खुद अच्छे हो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती साहब के इसी जुमले के साथ कि मोमिन जब सच्चा और सुच्चा हो जाए तो हमारे मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। यहाँ पर एक लेते हैं छोटा सा वक्फा, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आमद मुस्तफ़ा है दुआ मांग लो रहमते। आमद मुस्तफ़ा आमदीद नाज़रीन कराम, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात की और बड़े प्यारे अंदाज में कुछ मिसालों के साथ भी वाज़ेह किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बुनियादी मतम नज़र है वो एक ऐसा माशरा तश्कील देना है, एक ऐसा खूबसूरत माशरा तश्कील देना है कि जिसमें लोग ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ और अपने मामलात को दुरुस्त करें, यानी अपनी इबादत भी दुरुस्त हों और अपने मामलात भी दुरुस्त हों। मुफ्ती साहब, जैसा कि मुफ्ती शाहिद मदनी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक का हवाला दिया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, इस हवाले से ये देखा गया है कि हमारे माशरे में झूठी कसम उठाकर चीज़ें बेचने का भी बड़ा एक मिजाज बन चुका है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी हदीस मुबारक भी सामने आती हैं कि जिसने झूठी कसम उठाई और फिर उसका वो माल फ़रोख्त हो गया, वो उसके लिए जायज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे चूँकि समाजी मामलात में हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इस पर आप कुछ रहनुमाई फरमाइए। देखिए, मुफ्ती साहब ने कलाम फरमाया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने फ्रॉड किया वो हम में से नहीं। गश्शा कई मानों में इस्तेमाल होता है। तो माशरे में आजकल आप देखिए धोखा, फ्रॉड, ये सब चीज़ें हैं। जैसा जिस जानिब आपने इशारा किया कि लोग कसम खा के माल को बेचते हैं, तो ये दुरुस्त अमल नहीं है, न इस्लामी तालीमात हैं और न ही किसी अच्छे मुआशरे की ये खूबसूरत रिवायात हैं, बल्कि ये बदनुमा दाग है हमारे मुआशरे पर, जहाँ इस तरह की चीज़ों को, नाक़िस चीज़ों को बेचा जाता है, एक्सपायर चीज़ों को जो है वो बेच दिया जाता है, मिलावट शुदा। आपके कराची में दूध जो है वो आपको खालिस नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें अब आप अंदाज़ा लगाइए, कोई चीज़ खालिस हमें मिल नहीं रही है। शहद के नाम पर आप देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। मैं इस तफसील में जाए बगैर अर्ज़ करूँ
کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. ذرا اس جملے پر غور کیجئے, جو یہ کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں بلکہ اس عنوان کے تحت کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا, چھوٹوں پر شفقت نہ کی, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یعنی حضور علیہ السلام معاشرے میں ہمیں بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر دست شفقت رکھنے کا درس ارشاد فرما رہے ہیں. خود نبی علیہ السلام اپنے عمل سے ایک صحابی کو آقا علیہ السلام ایک علاقے کا عامل یا گورنر بنا کے بھیجنے جا رہے ہیں, اور یہ ہمارے یہاں کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ بچے تھے, غالباً اسرین تھے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو چوما تو کہا, یا رسول اللہ کیا آپ اپنے بچوں کو اس طرح بوسہ دیتے ہیں اور چومتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو ایسا نہیں کرتا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو عامل نہیں بنایا, گورنر نہیں بنایا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بچوں سے پیار کا معاملہ کیا ہے, کہ جو آدمی بچوں سے پیار کرتا ہوگا اس کے دل میں پیار کے جذبات ہوں گے. نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کو درس دیا. آج کل ڈاکٹر صاحب یہ معاشرتی برائی بہت زیادہ ہے کہ ہم روڈوں کو بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم احتجاج کرنے والوں کو تو برا کہتے ہیں, کوئی جلوس نکالے اس کو تو برا کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگ کہ جی دیکھیے, لیکن روزانہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. چوکوں میں, چوراہوں میں, روڈوں پر, ہوٹلوں کی کرسیاں لگی ہوتی ہیں, وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم راستے میں نہ بیٹھو, خاص طور پر اس مقام پر جہاں سے غیر محرم عورتیں گزرتی ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا, یا رسول اللہ اگر وہاں نہ بیٹھے تو کہاں بیٹھیں؟ یہ تو ہمارے میٹنگ پوائنٹ ہے, یہاں بیٹھ کر ہم باہم تبادلہ خیال کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا اگر وہاں بیٹھنا ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو. پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ راستے کے حقوق کیا ہے. کوئی گزرے تو گزرنے والے کو سلام کرو, کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو, پھر تمہاری اوباش نگاہیں کسی غیر محرم کا استقبال کرتی ہوئی نظر نہ آئیں. اس کے معنی بعد نبی علیہ السلام ہمیں یہ بھی درس دے رہے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو, راستوں کو صاف کر دو. یہ نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے کر کے بتایا ہے. تو آج اس دور میں دیکھیے کہ ہم لوگوں کے لیے کتنا تکلیف کا سبب بن رہے ہیں. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ معاملات میں ایک دوسرے کو, تو یہاں ایک دوسرے کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا جاتا, اپنے مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ اس معاملے میں صرف قومی سطح پر. مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ یہ عدم توجہی جو ہے ہماری, اس کیا سبب کیا ہے اس کا؟ کیا ہمارے اندر ہرس پیدا ہو گئی ہے, ہوس پیدا ہو گئی ہے مال کی, دولت جمع کرنے کی, اس وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں تعلیمات بھلا بیٹھے ہیں؟ دیکھیے ایک ہے معلومات ہم سب کو ہیں, وہ جو تعلیمات نبوی کا حقیقی رس ہے وہ ہمارے اندر نہیں اترا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش تو ہے کہ ہمارا انتقال مدینہ منورہ میں ہو جائے, ہماری قبر وہاں بن جائے. ہمیں جو ہے وہ ہم میں سے ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالایمان فرما. یہ دعا کرنی چاہیے, خود نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. لیکن ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہم مدینہ منورہ میں جو نظام نبی علیہ السلام نے رائج فرمایا اس نظام کو اپنا لیں. ہم اپنی زندگی کا خاتمہ اسلام پر تو چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا کیوں نہیں چاہتے؟ کاش کہ ہم اسلام کی اصل روح کو پہچان لیں, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس معاشرے میں انقلاب بھی پیدا ہوگا. ضرورت اس امر کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی بات آپ کے گوش گزار کروں, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ معاشرے میں یہ بھی ہے, اور یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے بات کریں, کہ ہمارے معاشرے میں حرام سرائیت کر چکا ہے. ہم جب لقمہ حرام کھائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ میں کام اچھے کروں گا, میں اپنی اولاد سے یہ توقع کروں کہ وہ نیک بنے گی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم سود کے نظام میں جھکڑے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ گویا اللہ سے جنگ کرتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم حرام کے نظام کو فروغ دیں گے تو پھر معاشرے میں اس کا نتیجہ یہی آئے گا کہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوگا. ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے. بہت اچھا. مفتی صاحب, چونکہ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک چیز کا اشارہ فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جو معاملات کی خرابی ہے, ایکسپائری چیزیں اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. کچھ ہمارے غیر مسلم معاشرے ہیں جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے اور ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, یعنی بےایمانی نہیں ہے, چوری نہیں ہے اس حوالے سے, اور ایکسپائری چیز نہیں بیچی جاتی ہے. تو وہ جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں, ایک مسلم معاشرے میں تو نظر آ رہی ہیں ہماری خامیوں کمزوریوں کی وجہ سے, لیکن وہاں پر ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. کیا قانون کی وجہ سے ہے,
یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے اس پر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو وہاں پہ آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے وہ بھی ہمارے ہی کنٹینٹ کی وجہ سے ہے۔ اچھا، کنٹینٹ سارا ہمارا ہے، سیرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بے شک۔ اصول قرآن و حدیث کے ہیں جو انہوں نے اپنا لیے اور ہم نے عملی طور پر ترک کر دیا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقائق ہوتے ہیں، بدیہی باتیں ہوتی ہیں، ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ آج جب ویسٹ کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر صحت کے حوالے سے، وہاں پر تعلیم کے حوالے سے، وہاں پر قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہمیں بہت ہی ایک انقلابی معاملات نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں ان کو جاتا ہے، اچھا، کہ انہوں نے کام بہت کیا۔ وہ فرنٹ پر نہیں آئے، اپنی قوم کے لیے لکھتے رہے، اپنی قوم کے لیے قوانین بناتے رہے، اس کو امپلیمنٹ کرواتے رہے، اور اس کے لیے ایک عرصہ درکار تھا۔ آج ہماری قوم کی بربادی کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مفکر میسر نہیں ہے کہ جو عالمی طور پر ایکسیپٹڈ ہو۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قائد جو ہوتا ہے وہ ڈومیسٹک نہیں ہوتا، وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے۔ اسلام نے آپ کو عالمگیر سوچ عطا کی ہے، تو آپ اگر صرف اپنے محلے کو، اپنے شہر کو یا اپنے ملک کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو پھر انقلاب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو عملی طور پر اپنائیں، اور اس کے لیے قال کی نہیں حال کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، ہم میں قال بہت ہو گیا ہے، باتیں بہت ہو گئی ہیں، کہنا بہت ہو گیا ہے، بیان کرنا بہت ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ انفرادی محنت ہے نا جو ہم کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ، اور ممکن ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ انفرادی طور پر اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ اجتماعی طور پر کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک مبلغ کی، ایک حاکم کی، کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ 5 طبقے میں نے ذکر کیے تھے، پیرنٹس، لیڈرز، ٹھیک ہے، زوجین یعنی میاں بیوی، دوست، اور اسی طرح پڑوسی وغیرہ۔ گویا کہ گھر سے شروع ہو گویا کہ سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پیرنٹس کی ہے۔ اگر اولاد اپنے والدین کو معاملہ فہم دیکھیں گے، اگر اولاد اپنے والدین، اساتذہ اور لیڈرز کو امانت دار، دیانت دار پائیں گے، کیوں کر ان میں امانت نہیں آئے گی؟ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے جو ہے، خاص طور پر والد اگر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور آج کل یہ بہت تیزی سے کم اور ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر اولاد کے اندر بھی یہی چیز آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو طلباء ہیں وہ آپ کی روحانی اولاد ہیں، اساتذہ جو ہیں وہ مربی روح ہیں۔ اگر وہ تربیت عملی طور پر کریں کہ ان کا کردار اچھا ہو، امانت ہو، دیانت ہو، ان کے اندر آئے گی۔ دوست اچھا مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ وہ دوست اپنے رنگ میں آپ کو رنگ دیتا ہے، آپ کو بدل دیتا ہے۔ زوجہ اچھی مل جائے، شوہر سنور جاتا ہے، شوہر اچھا مل جائے، زوجہ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے 5 طبقات ہیں، لیڈرز خاص طور پر، چونکہ وہ جو کارکنان ہیں وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو لیڈرز اگر امانت دار ہو، دیانت دار ہو، عملی نفاذ کرنے والا ہو۔ اب اگر لیڈر خود نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر ثبت نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، اس کے اندر وسعت قلبی اور وسعت ذہنی نہیں ہے، تو کارکنان میں پھر کہاں سے آئے گی؟ ان کی بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مفتی صاحب کی باتیں، اور آپ دونوں حضرات یقین کریں بہت دل چاہ رہا ہے کہ بیچ میں وقفہ نہ لیا جائے، لیکن ہماری مجبوری ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ آمد مصطفیٰ ہے دعا، مانگ لو رحمت۔ آمد مصطفیٰ ہے دعا، خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ہمارے معاملات کیسے درست ہوں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ہمارے بالخصوص معاشرے کے حوالے سے جہاں بے تحاشا کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہم چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہمیں مودت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ ہماری خواہش تو ہے کہ ہماری
موت مدینے میں واقع ہو اور ہماری تدفین بھی وہیں پر ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں پھر بھی کمزور اور ادھورے رہ جاتے ہیں؟ مفتی صاحب، چونکہ یہ موضوع ہمارا بالکل معاشرتی ہے اور بنیادی طور پر ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ تعلیمات نبوی کے حوالے سے لوگوں کو یہ باور کیا جائے، ایک ذہنوں میں یہ چیز تازہ ہو جائے۔ معاملات کی درستگی کے حوالے سے جہاں تک یہ بات آتی ہے، ایک روایت میری نظر سے گزری، آپ میری اصلاح فرمائیے گا، کہ روز قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پہ لوٹا کے مار دی جائیں گی، یا ان کی عبادتیں۔ کیا یہ معاملات کی وجہ سے کہ ان کے معاملات کمزور ہوں گے؟ اس میں ریاکاری اور نبود و نمائش کا بھی کوئی عنصر پایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت روایت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ نمازی، حاجی، یہ تمام لوگ ان کی عبادات ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ سخی اور شہید کے بارے میں بھی۔ سخی اور شہید، اور ان سے یہ کہا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نے یہ کام کیے، تو کہا جس مقصد کے لیے تم نے کیے ہیں وہ مقصد تمہیں مل گیا۔ تم نے حج کیا تھا کہ لوگ حاجی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، صلہ مل گیا۔ تم نے شہادت کا درجہ پایا کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ کہیں بڑا عظیم مجاہد تھا، شہید ہو گیا، تو لوگوں نے کہہ دیا۔ تو نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا۔ تو بنیادی طور پر اسلام اپنی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ یہ جو ہماری عبادات کا سلسلہ ہے، میں نے آغاز میں بھی آپ کا گوش گزار کیا کہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ درست کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے معاملات رب کی ذات کے ساتھ درست ہوں گے تو پھر رب کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی عبادت کریں، اور پھر جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں چونکہ ان چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا اور ہم نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں، آج کل آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کچھ لوگ راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمود و نمائش۔ تو جب ان کا مقصد لیکن ممکن اس میں کوئی خیر کا بھی پہلو، خیر کا پہلو یقیناً ہوگا، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن آج کل چونکہ لوگ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام آئے، حالانکہ یہ روایات بھی آپ کو مل جائیں گی کہ اس ہاتھ سے اگر صدقہ کرنا ہے تو اس کو خبر نہ ہو۔ تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو، غریب کو دیتے ہوئے ہم اس کی تصویر بنا لیتے ہیں اور پھر وہ بیچارہ اس کا کیا معاملات ہیں ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معاملات ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ میں وہ مشہور بات، غالباً کل بھی اس کے حوالے سے یہاں بات ہوئی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، شخص کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتا ہے، یقیناً وہ بڑے عظیم آدمی ہوں گے جنہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس یہ کپڑا زائد کیسے آ گیا؟ تو کیا آج آپ حاکم وقت سے یہ سوال کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ لیڈر، والدین، یہ سب ذمہ دار ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حاکم وقت پر عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی ہے، زمام اقتدار اس کے پاس ہے۔ فاروق اعظم نے یہ کیوں کہا کہ اگر وہ دور فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو عمر جواب دہ ہوگا؟ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا میں نے خیال کرنا۔ اور یہاں میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ سیدنا فاروق اعظم نے قحط کے زمانے میں چوروں کی سزا معطل کر دی، یہ روایات میں ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے کہا کہ جب میں ان کو کھانے کو نہیں دے سکتا تو پھر اگر وہ کھانے وغیرہ کے حوالے سے چوری کریں گے تو مجھے یہ حق بھی نہیں کہ میں ان کو سزا دوں۔ کس خوبصورت انداز میں فاروق اعظم نے قحط کے زمانے میں ایک نظام باقاعدہ بنا کے دیا، مدینے میں سب کو ایک دسترخوان پر امیر و غریب کو بٹھایا، 10-10 ہزار لوگ وہاں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک کاش کہ ہم فاروق اعظم اور ابو بکر کی بات کرتے کرتے ان کے طرز عمل کو اپنانے لگ جائیں کہ مولا علی کا کیا نظام تھا، عثمان ذی النورین کا کیا تھا، تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی احتجاج کرے گا ملک میں، نہ جناب کوئی اور بات ہوگی، بات سیدھی سادی ہو جائے گی کہ ہم نظام ریاست مدینہ کا نفاذ عملاً کریں تو کامیابی سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ چونکہ معاملات بھی عبادات ہیں اور یہ بھی اسی اخلاص کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے لیکن ایک بہت خوبصورت شعر ہے، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کیا میسیج آپ دیں گے ہماری نئی نسل کو اس حوالے سے؟ میسیج کے لیے میں بھی ایک شعر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں
کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آج کے دور میں یہ راز بتانے والے مل جائیں تو انقلاب آ جائے۔ مفقود ہیں ایسے لوگ، موجود ہیں، ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو آپ کو اس راز سے آشنا کریں کہ آپ قاری نہیں، آپ قرآن ہیں۔ کیا بات! اگر آپ کو کوئی دیکھے تو اسے تعلیمات قرآن کا عکس آپ کی زبان میں نظر آئے، آپ کی چال ڈھال میں نظر آئے، آپ کے بیٹھنے میں نظر آئے، آپ کے بولنے میں نظر آئے، اور پھر وہ وقت دور نہیں کہ جو وقار ہم نے کھویا تھا اس وقار کو ہم پھر پالیں۔ اور اس کے لیے جو مربی قوم ہیں ان سب کی من حیث القوم ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں۔ میں اختتاماً یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس پوری گفتگو کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مایوسی کی جانب چلے جائیں۔ ہم نے اس پہ بات اس لیے کی ہے کہ اسباب ہمارے سامنے ہونے چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بدلیں، الفاظ میں نہیں، دل میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے کل بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے کل بدن خراب ہو جاتا ہے۔ جان لو وہ دل ہے۔ اپنے پر غور کریں، کیا میرا دل ٹھیک ہے؟ کیا بات! وہ کسی نے کہا کہ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ تو سنبھلنے کے لیے اسے سنبھالنا ضروری ہے، اور ہر طبقے کے لیے ضروری ہے۔ والدین اپنے دل کو سنبھالیں تو اولاد کے دل سنبھلیں گے، اساتذہ اپنے دل کو سنبھالیں تو شاگردوں کے دل سنبھلیں گے، قائدین اپنے دلوں کو سنبھالیں تو کارکنان کے دل سنبھلیں گے، دوست اپنے دلوں کو سنبھالیں تو ان کے دوستوں کے دل سنبھلیں گے، زوج اپنے دل کو سنبھالے تو زوجہ کا دل سنبھلے گا۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم صرف اہل قال ہو گئے۔ قال اور حال کا حسین امتزاج ہو جائے تو معاملات بہتر ہو جائیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین اکرام، اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آخر میں بس یہی گزارش ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ان دونوں معزز ہمارے علماء کرام نے رہنمائی فرمائی ہے، وہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ ہم ابتدا اپنے گھر سے کریں گے۔ ہمارے گھر کے بڑے اگر درست ہوں گے، ان کے معاملات درست ہوں گے، میاں بیوی کے معاملات درست ہوں گے، تاجر کے اور خریدار کے معاملات درست ہوں گے، استاد اور شاگرد کے معاملات درست ہوں گے، لیڈر کے اور کارکنوں کے معاملات درست ہوں گے، گویا کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جن کے ساتھ باہمی ربط تعلق بنتا ہے کسی بھی حوالے سے، ان کے ساتھ اگر ہمارے معاملات درست ہوں گے تو یقیناً ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ عامر تحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے میں محترم حبیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں کچھ کلام فرمائیے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سونے
گر سے یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یقین یہ تیری شان یہ تیری شان سونیا یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یقین ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر سونیا محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم